رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، دوسری نماز کی ادائیگی سے اللہ پاک ان تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی کہ ہر عمل کی تاثیر ہے کہ وہ گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ آپ حج بیت اللہ کریں، گناہ معاف ہوں گے، عمرہ کریں، گناہ معاف ہوں گے، تلاوت کریں، گناہ معاف ہوں گے، روزہ رکھیں، گناہ معاف ہوں گے، صدقہ و خیرات زکوٰۃ ادا کریں، گناہ معاف ہوں گے۔ لیکن شریعت کے دامن میں ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی نیکی ہے جس کی تاثیر اس قدر بلند و بالا ہے کہ وہ اپنے دامن میں گناہوں کو معاف کرنے کی تاثیر نہیں، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینے کی تاثیر رکھتی ہے۔ وہ عمل، وہ حکم شریعت، وہ نیکی کہ جس کے دامن میں یہ تاثیر ہے کہ وہ گناہوں کو نیکی بنا کے رکھ دے، اس عمل کو قرآن کی اصطلاح میں توبہ کہتے ہیں۔ ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ استغفار ماضی کے گناہوں پر اشک ندامت بہا کر اللہ سے معافی طلب کرنے کا نام ہے، اور توبہ آئندہ آنے والی زندگی میں گناہ نہ کرنے کے عزم مصمم کا نام ہے۔ قرآن میں اللہ نے بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو بندہ تین کام کر لے۔ سب سے پہلا کام کہ وہ توبہ کرے حالت ایمان میں، پھر نیک اعمال کرے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ توبہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ اس کی ماضی کی ساری سیاہی کو روشنی میں، سارے گناہوں کو نیکی میں بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، وہ مختار کل ہے۔ ہم ہر عمل کو نیکی سمجھتے ہیں، توبہ کو نیکی ہی نہیں سمجھتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کرنا گناہگاروں کا کام ہے۔ لیکن میں بڑے واضح انداز میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، توبہ کرنا گناہگاروں کا کام نہیں، توبہ کرنا نیک کاروں کا کام ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو۔ امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ہر روز 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر سے گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا، اور ذات نبوت سے گناہ کا تصور ایمان کو لمحوں میں ختم کر دیتا ہے، اگر کسی کے گمان میں یہ بات آئی۔
تو حضور گناہوں پہ توبہ نہیں کرتے، گناہ ہے ہی نہیں۔ انبیاء معصوم ہیں، اور ہمارے پیغمبر تو امام الانبیاء ہے، امام المعصومین ہے۔ آپ کا اور میرا چھوٹا بچہ اگر غلطی سے کسی ٹیبل سے ڈنر سیٹ کو گرا دے اور وہ ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، اس کی غلطی نہیں ہے، یہ اس کی غلطی ہے جس نے یہاں رکھا ہے، اسے نہیں معلوم تھا کہ گھر میں بچے بھی ہیں۔ آپ کا اور میرا معصوم غلطی کرے تو ہم اس کی غلطی کو غلطی کہنے پر راضی نہیں ہیں۔ ہمارا معصوم غلطی نہیں کر سکتا، حالانکہ یہ وہ معصوم ہے جسے ہم نے معصوم کہا۔ تو ان کی ذات بابرکات سے خطا کا تصور بھی نہیں ہو سکتا جنہیں رب العالمین نے معصوم کہا ہے۔ فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ ہم اس لیے توبہ نہیں کرتے کہ ہم نے اس کو مجرمین اور گناہگاروں کا کام سمجھ لیا ہے، لیکن یہ نیک لوگوں کا کام ہے، اور ہم اس لیے توبہ نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان اس قدر گناہ کرے، لو بلغت ذنوب عنان السماء، کہ اس کے گناہوں کو تہ در تہ رکھا جائے، زمین کی وسعتیں کم پڑ جائیں، آسمان کی بلندیوں کو اس کے گناہ چھونے لگے، اور یہ اتنے گناہ کوئی انسان کر نہیں سکتا۔ کائنات کا ہر انسان عملی کافر نہیں، اعتقادی کافر ہو جائے۔ ایک ہے عمل سے انکار کرنا، عمل نہ کرنا، ایک ہے عقیدے سے انکار کرنا، نہ ماننا۔ عقیدے کا انکار عمل کے انکار سے بہت بڑھ کر ہے۔ کائنات کا ہر انسان اعتقادی کافر ہو جائے تب بھی ان کے گناہ اتنے نہیں ہو سکتے کہ وہ زمین کی وسعتوں کو چھپا کر آسمان کی بلندیوں کو چھو لے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی اتنے گناہ کر کے آئے اور پھر ایک مرتبہ کہے کہ میرے مولا مجھ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، بھول گیا تھا، شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پر، فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ یہ فرماتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، اس کی ساری زندگی کی خطاؤں کو لمحوں میں معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا ہم بڑے پریشان ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، بیٹے نہیں ہو رہے، بارشیں نازل نہیں ہو رہی، کھیتی نہیں اگ رہی، برکتیں نہیں ہو رہی، کیا کیا جائے؟ اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب کے حضور توبہ کرو، استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو اللہ سے، یقیناً وہ غفار ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور وہ خوش ہوتا ہے کہ جب کوئی اس سے معافی مانگتا ہے، جب کوئی توبہ کرتا ہے
اس کی توبہ پہ اللہ خوش ہوتے ہیں اور خوش ہوں گے، تم توبہ کرو گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر رحمتوں کی بارشیں نازل ہوں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اللہ تمہیں اولاد بھی عطا کریں گے، رزق کی کشادگی بھی عطا کریں گے، ثمرات بھی عطا کریں گے، کھیتی باڑی بھی عطا کریں گے۔ ایک شخص نے حضرت خواجہ حسن بصری سے پوچھا کہ میری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے۔ آپ نے اسے وہی وظیفہ بتایا جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سورہ نوح میں اللہ نے بتایا تھا۔ فرمایا کہ تم توبہ کرو، استغفار کو اپنا معمول بنا لو، یہ وہ عمل ہے کہ جس کی برکت سے اللہ آپ کو بیٹوں کی نعمت سے سرفراز فرمائیں گے۔ تو توبہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی ساری خطاؤں کو مٹا کر رکھ دیتا ہے، انسان کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دیتا ہے۔ توبہ وہ عمل ہے کہ جو زندگی کی سارے گناہوں کو لمحوں میں صاف کر کے رکھ دیتا ہے۔